وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ قوم جنات میں حاضر ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے قرآن و حدیث اور مختلف واقعات سے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جنات کا وجود ہے۔ جی ہاں، جنات ہوتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ جنات کو کب اور کس چیز سے اور کس دن پیدا کیا گیا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے، ان کی عمریں کتنی ہوتی ہیں وغیرہ۔ آج بھی ہم آپ کے لیے جنات سے متعلق بہت ساری اہم معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سب توجہ سے سلسلہ دیکھیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل اسی سلسلے کے اختتام پر اسی سلسلے سے متعلق ایک سوال بھی کیا جائے گا۔ ہم آپ سے کریں گے ایک سوال، اور جو درست جواب دے گا ان میں سے چند کا نام مدنی چینل پر دکھایا بھی جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، پچھلے ہفتے جو ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ جنات کو کس دن پیدا کیا گیا ہے، جی ہاں، ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا جنات کو کس دن پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا درست جواب تھا جمعرات کے دن۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا تھا، جنات کو جمعرات کے دن پیدا کیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا تھا۔ تو جن مدنی چینل کے ناظرین نے درست جواب دیا، آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام مدنی چینل کی اسکرین پر پیش بھی کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اول تا آخر سلسلہ توجہ کے ساتھ دیکھنے، سمجھنے اور اسے یاد رکھنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ پیارے پیارے مدنی منوں، سنا آپ نے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو 100 رحمتیں نازل ہوں گی، اور اگر 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو ہمارے لیے نفاق اور جہنم کی آگ سے آزادی لکھ دی جاتی ہے، اور بروز قیامت شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا معمول بنا لیں کہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود پاک تو پڑھا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں کل بروز قیامت جہنم کی آگ سے بھی چھٹکارا ملے گا اور شہداء کا بھی درجہ عطا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں جنات کی اقسام کے متعلق۔ قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور واقعات میں غور و فکر کر کے جنات کی چند اقسام بیان کی گئی ہے۔ آئیے ان اقسام کے نام اور کچھ وضاحت سنتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں غول نامی جن کے بارے میں۔ اسے عفریت بھی کہتے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک اور خبیث جن ہے جو کسی سے مانوس نہیں ہوتا، جنگلات میں رہتا ہے، مختلف شکلیں بدلتا رہتا ہے، اور رات کے وقت دکھائی دیتا ہے، اور تنہا سفر کرنے والے مسافر کو عموماً دکھائی دیتا ہے۔ جو اسے اپنے جیسا انسان سمجھ بیٹھتا ہے، یہ اس مسافر کو راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا ایک قسم غول بھی ہے جس کی ہم نے وضاحت کی۔ آئیے اب دوسری قسم کے متعلق جانتے ہیں۔ دوسری قسم ہے سیلات۔ یہ جن بھی جنگلوں میں رہتا ہے، جب کسی انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ناچنا شروع کر دیتا ہے، اس کے سامنے ناچنے لگ جاتا ہے، اور اس سے چوہے بلی کا کھیل کھیلتا ہے۔ تیسرا جو جن ہے، جو جن کی اقسام ہیں، تیسری
اب ہم بتاتے ہیں آپ کو تیسری اقسام کے متعلق، اس کا نام ہے غدار۔ غدار نامی جن یہ مصر کے اطراف اور یمن میں کہیں کہیں پائے جاتے ہیں۔ اسے دیکھتے ہی انسان بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ ولاحان، یہ ولاحان نامی جن ویران سمندری جزیروں میں رہتا ہے۔ اس کی شکل ایسی ہے جیسے انسان شتر مرغ پر سوار ہو، اور جو انسان جزیروں میں جا پڑتے ہیں، جزیروں میں قیام کرتے ہیں، یہ انہیں کھا لیتا ہے۔ پانچویں قسم ہے شک۔ یہ انسان کے آدھے قد کے برابر ہوتا ہے، دیکھنے والے اسے بدمانس سمجھتے ہیں۔ یہ جن سفر میں ظاہر ہوتا ہے۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، ابھی جو ہم نے سنا کہ جنات کی مختلف اقسام ہوتے ہیں، چند کے نام بھی ہم نے سنے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے جنات ہوتے ہیں کہ جو نیک بھی ہوتے ہیں، بزرگوں سے عقیدت بھی رکھتے ہیں، انسانوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جی ہاں، اور اس کے علاوہ مختلف روپ بھی ڈھالتے ہیں، مختلف شکلوں میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ جنات بھی ہمارے ساتھ اس زمین میں رہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ وجہ کیا ہے اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کی تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایسا ادراک دیا ہے، ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ پاتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ انسانوں کو ایسا ادراک، ایسا علم نہیں ملا کہ وہ جنات کو دیکھ سکیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ابو الجنات کو، یعنی جنات کے والد کو پیدا فرمایا تو اس سے پوچھا، اے ابو الجن، تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا، میری تمنا یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھیں اور ہمیں کوئی نہ دیکھ پائے، اور ہم زمین میں چھپ جائیں اور ہمارا ادھیڑ عمر بھی نہ مرے یہاں تک کہ اس کی جوانی واپس آ جائے، یعنی ہمارا بوڑھا بھی جوان ہو کر مرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تمنا پوری فرما دی۔ اسی لیے مدنی چینل کے ناظرین، جنات ہم سب کو دیکھتے ہیں لیکن ہم لوگ انہیں نہیں دیکھ پاتے، اور جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں اور ان کا بوڑھا بھی جوان ہو کر مرتا ہے۔ پیارے پیارے مدنی منوں، پتہ چلا جنات ہمیں اصلی شکل میں کیوں نظر نہیں آتے۔ جی ہاں، ابو الجنات، جنات کے باپ نے جو اللہ تعالیٰ سے تمنا کی تھی، دعا کی تھی، وہ قبول ہوئی۔ اسی وجہ سے ہم عام انسان جنات کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن جنات ہمیں دیکھتے ہیں۔ نیز جنات میں سے بعض یا سب ایسے بھی ہیں جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ مخفی رہتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات اپنی اصل شکل کے علاوہ کسی اور شکل میں بھی نظر آتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ اپنی خلقی اصلی صورت میں بھی نظر آ جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے سنا کہ جنات ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جنات جب نظر آتے ہیں تو وہ اپنی خلقی صورت میں نظر نہیں آتے، کسی اور کی شکل اختیار کر کر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اصلی صورت میں کس کو نظر آتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے، آئیے اس کا جواب بھی سنتے ہیں۔ تو سنیے، انبیاء کرام علیہم السلام اور بعض اولیاء ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنات کو اصل حالت میں دیکھنے کی قدرت عطا فرمائی ہے۔ وہ جنات کو دیکھ سکتے ہیں۔ عام انسان کبھی بھی جنات کو اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھ پاتے۔ عام انسان جنات کو اس وقت دیکھ سکتے ہیں جب جنات انسانوں، جانوروں کی شکلوں میں ہوں، بچھوؤں کی شکلوں میں ہوں، اونٹوں کی شکل میں ہوں، بیلوں کی شکل میں ہوں، گھوڑوں کی شکل میں ہوں، بکریوں کی شکل میں ہوں، گدھوں کی شکلوں میں ہوں، اور پرندوں کی شکل میں ہوں۔ جب جنات مختلف جانوروں کی، حیوانات کی شکل تبدیل کر کر آتے ہیں تو اس صورت میں انسان جنات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان جنات کو اس کی اصلی صورت میں نہیں دیکھ سکتے۔ صرف اور صرف انبیاء کرام اور بعض اولیاء کرام انہیں اپنی اصلی صورت میں دیکھ سکتے ہیں، جس کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جنات کی کتنی قسمیں ہیں
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اس کے مطابق جنات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ آئیے اس کی وضاحت سنتے ہیں۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی 3 اقسام ہیں۔ ہم آپ کو وہ 3 اقسام بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، وہ جنات جن کے پر ہوں اور وہ ہوا میں اڑتے بھی ہیں۔ نمبر 2، وہ جنات جو سانپ اور کتے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ نمبر 3، وہ جنات جو سفر اور قیام کرتے ہیں، یعنی جو ایک جگہ سے دوسرے مقام پر سفر بھی کرتے ہیں، پھر کسی جگہ پر قیام بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح کبھی سفر کرتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، ابھی ہم نے سنا کہ جنات مختلف شکلوں میں نظر آ سکتے ہیں، مثلا سانپ، بچھو، اونٹ، گھوڑے، پرندے وغیرہ کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ نیز جنات اژدے کی شکل میں بھی نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، آئیے اس حوالے سے ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بہت پیارے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا اژدھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس نے اپنا سر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان مبارک کے قریب کر لیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان کے قریب کر لیا اور غالباً کچھ عرض کی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا منہ مبارک اس کے کان کے قریب کر لیا، اژدھے کے کان کے قریب کر لیا، پھر کچھ سرگوشی فرمائی۔ اس کے بعد وہ ہماری نگاہوں سے یوں اجل ہوا گویا زمین نے اسے نگل لیا، بالکل غائب ہو گیا۔ ہم نے اپنا اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے بارے میں گھبرا گئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنات کے وفد کا قاصد تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جنات کے وفد کا قاصد تھا، پیغام رسا تھا، پیغام لے کر آیا تھا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام یہ تھا کہ جنات قرآن کی ایک سورت بھول گئے تھے، لہذا انہوں نے اسے میرے پاس بھیجا، میں نے اسے قرآن کریم کی وہ سورت بتا دی، اسے وہ سورت یاد کرا دی۔ پیارے مدنی منوں، اس روایت سے معلوم ہوا کہ جنات اژدھے کی شکل میں بھی ہوتے ہیں اور قرآن کریم بھی سیکھتے ہیں۔ جنات اونٹ اور کتے کی شکل میں بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، آئیے اس حوالے سے ہم آپ کو 2 روایت بتاتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ کے قریب نماز مت پڑھو، کیونکہ اونٹ جنوں میں سے پیدا کیے گئے۔ جی ہاں، سنا آپ نے کہ اونٹ جنات میں سے پیدا کیے گئے۔ مزید کیا فرمایا؟ کیا تم ان کی آنکھوں اور ان کی پھولی ہوئی سانسوں کو نہیں دیکھتے جب وہ بدکتے ہیں؟ ہاں، بکریوں کے باڑے کے قریب نماز پڑھو، کیونکہ وہ رحمت کے زیادہ قریب ہے۔ پیارے مدنی منوں، سنا آپ نے کہ جنات اونٹوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں۔ مزید سنتے ہیں، ایک اور بہت پیاری روایت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بعض کتے بھی جنات ہوتے ہیں اور یہی کمزور قسم کے جنات ہوتے ہیں، لہٰذا جس کے کھانے کے وقت کتا آ جائے تو وہ اسے بھی کچھ کھلا دے یا پھر اسے بھگا دے۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دونوں روایت سے معلوم ہوا کہ جنات اونٹ اور کتے کی شکل میں بھی آتے ہیں۔ کیا جنات انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں؟ جی ہاں، آئیے سنتے ہیں، جنات انسان کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے، بہت اچھا واقعہ ہے، غور سے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 2 بزرگ منا کے میدان میں ساتھ ساتھ تھے۔ ان میں سے ایک کا نام حضرت یحییٰ بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے بزرگ کا نام حضرت حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔
دونوں بزرگ نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا ایک بوڑھا شخص جو لوگوں کو مسئلہ بتا رہا ہے۔ جی ہاں، مینا کے میدان میں ایک بوڑھا شخص لوگوں کو مسئلہ بتا رہا تھا۔ حضرت حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے ابو ایوب، کیا تم اس بوڑھے کو دیکھ رہے ہو جو لوگوں کو مسئلہ بتا رہا ہے؟ یہ عفریت نامی جن ہے۔ یہ فرمانے کے بعد یہ دونوں حضرات اس کے قریب گئے۔ حضرت حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے قریب جا کر اس کی طرف غور سے دیکھنا شروع کر دیا تو اس عفریت نامی جن نے پتہ ہے کیا کیا؟ اس نے اپنے جوتے اٹھائے اور بھاگنا شروع کر دیا۔ لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگے۔ حضرت حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے، اے لوگو، یہ عفریت جن ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، سلسلے کے شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ عفریت جن کیا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ غول نام کا جو جن ہوتا ہے اسے عفریت جن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے خطرناک خبیث جن ہوتا ہے، کسی سے مانوس نہیں ہوتا، مختلف شکلیں بدلتا رہتا ہے، مسافر کو تنگ کرتا ہے، راستے سے بھٹکا لیتا ہے، ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ تو تھا عفریت جن جو لوگوں کو بھٹکایا کرتا تھا، گمراہ کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جو راستہ بھی بتاتے ہیں اور مسافروں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ آئیے اس حوالے سے دو واقعات سنتے ہیں۔ ایک قافلہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حج کے ارادے سے نکلا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے کے دور کے اندر لوگ قافلوں کی صورت میں حج کیا کرتے تھے، پیدل حج کیا کرتے تھے، گھوڑوں پر یا اونٹوں پر۔ آج کل کی طرح نہیں جیسے جہاز پر سفر کرتے ہیں ہم، پہلے لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا اونٹ وغیرہ کے ذریعے یا گھوڑوں وغیرہ کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے۔ تو لہذا وہ قافلہ حج کے ارادے سے جا رہا تھا تو انہیں راستے میں پیاس لگی، لہذا وہ کھارے پانی کے پاس پہنچے۔ ان میں سے بعض حضرات نے کہا، اگر تم لوگ یہاں سے نکل چلو تو اچھا ہے، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہیں یہ پانی ہمیں ہلاک نہ کر دے، اس کھارے پانی کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ چنانچہ وہ لوگ چل پڑے یہاں تک کہ شام ہو گئی، لیکن پانی انہیں نہ ملا۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے، کاش تم اس کھارے پانی ہی کی طرف واپس چلتے تو بہتر ہوتا۔ پھر یہ لوگ رات بھر چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچے۔